میں پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے تمام شہداء کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیں شہداء اور غازیوں کے راستے پر چلنے کا عہد کریں۔ ناپاک عزائم کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم کا GHQ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ بولے امن اولین خواہش ہے لیکن ملکی سلامتی اور مفاد پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے جہاں بہت سی طاقتوں کے مفادات ٹکراتے ہیں اور اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں، اس لیے مضبوط دفاع نہایت ہی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا شہدائے وطن کو خراج عقیدت اور اہل خانہ کو صبر پر خراج تحسین۔ کہا خاکی وردی سبز ہلالی پرچم کے لہرانے کی ضمانت ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اس کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی سب کی ذمہ داری ہے۔ کشمیر اور غزہ پر عالمی اداروں کا زنبیر جھنجھوڑتے رہیں گے۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ قوم کی اجتماعی دانش، نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے ابدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں پر زمین تنگ رہے گی، ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے۔ آرمی چیف کی سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھالنے کی تلقین۔ GHQ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں کہا، سن لیں وطن کی سالمیت اور دفاع کرنا جانتے ہیں، پاکستانی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو متحد ہو کر شکست دیں گے۔ قومی آزادی کی قیمت جانتی ہے۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دل کا مضبوط رشتہ دشمن کی شکست کا ضامن ہے۔ شہدائے کشمیر اور فلسطین سے بھی اظہار یکجہتی۔ کہا خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سرگرم عمل ہے اور رہے گا۔ نیب ترامیم بحال، سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ترامیم کالعدم کرنے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور۔ بہت سی نیب ترامیم کے معمار بانی PTI خود تھے، بانی PTI ثابت نہیں کر سکے کہ ترامیم غیر آئینی ہے۔ جاری فیصلے کا متن سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-0 سے سنایا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلے میں کہا، نیب قانون سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے زبردست اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا۔ مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت پر نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال قید، جرمانہ بھی ہوگا۔ جرم دہرانے پر 10 سال کی سزا ہوگی۔ اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور امن امان ایکٹ پر سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ جلسے کی اجازت کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو سونپ دیا گیا۔ DC اجازت نہ دے تو چیف کمشنر سے اپیل کی جا سکے گی۔ اجازت کے تحت ہونے والے جلسے کو بھی پولیس آفیسر کسی بھی وقت منتشر کرا سکے گا۔ قومی اسمبلی نے الیکشن ترمیمی بل 2024 بھی منظور کر لیا۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے پیش کیا۔ کہا الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے۔ PTI کا پرامن احتجاج بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جلسے کی جگہ تبدیل، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے نیا NOC جاری کر دیا۔ نئی جگہ سنگجانی میں پرانی جگہ کے بالکل سامنے ہے۔ رہنما PTI عمر ایوب کا جلسہ گاہ کا دورہ۔ عمر ایوب کہتے ہیں ہمارا جلسہ پرامن ہے جس کی اجازت آپ نے خود دی۔ پہلے پولیس نے کہا یہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، سامان منتقل کریں۔ جب سامان منتقل کرنے لگے تو پولیس نے کہا سامان منتقل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں 8 ستمبر کا جلسہ ضرور ہوگا، پہلے اجازت دیتے ہیں پھر جگہ تبدیل کر دیتے ہیں، یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت بولے جلسہ بانی PTI کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے۔ عامر مغل نے کہا ایسی حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ حکومت PTI کی عوامی قوت سے خارج۔ یوم دفاع پر وطن عزیز کے لیے شاندار تحفہ، جو جدید ترین جنگی جہاز پاک بحریہ کا حصہ بن گئے۔ PNS بابر اور حنین دفاعی اثاثوں میں اضافہ قابل قدر ہے۔
तकरीब में शमूलियत में सदर मुमलिकत और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। खुसूसी दस्ते की सदर को सलामी। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने मजबूत बहरिया को समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत करार दे दिया। कहा मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं। GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। चाको चौबंद दस्तों की वजीर आजम और आर्मी चीफ को सलामी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी भी की। यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद तलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज। शोहदाए वतन के लवाहिकीन को आखिरी पैगामात ने आंखें नम कर दी। तकरीब में डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। यौम दिफा शहदा तजदीद अहद का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, लकी सलामती और शहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। वज़ीर आला ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को सलाम पेश। गवर्नर हाउस कराची में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा हम शहदा की कुर्बानियों के सबब सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। इन समेत कोई शख्स शहदा और उनके लवाहिकीन का कर्ज नहीं उतार सकता। 9 मई का जिक्र करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा 9 मई जैसे वाक़यात करके शहदा और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे। खुदारा कोई दोबारा 9 मई जैसी गलती न करे। सब ने मिलकर इस वतन की हिफाजत करनी है। आम इंतखाबात 2024 के फॉर्म्स की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन की कमेटीज की तश्कील का मामला। गैर सरकारी थिंक टैंक पतन का इंतखाबी फॉर्म्स में गड़बड़ पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा। इंतखाबी फॉर्म्स की तस्दीक के लिए 38 गैर कानूनी कमेटियां बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने अपने गलत कामों को छुपाने के लिए कमेटियां तश्कील दी। इंतखाबी फॉर्म्स और नताइज का ऑडिट कराया जाए। पतन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इस्तीफों का भी मुतालबा। देर आयत दुरुस्त आयत। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के जतन। मातहत इदारों में नई भर्तियों पर पाबंदी। गैर मुल्की दौरे और बैरून मुल्क इलाज पर भी बैन। नई गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं होगी। एम्बुलेंसेज और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी मुस्तस्ना। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज और ज़राअत के लिए मशीनरी और आलात का खरीदारी भी इस्तिस्ना। हुकूमत की DHA और FWO को 10,000 कैनाल जमीन पर रिहायशी स्कीम बनाने की मंजूरी। जमीन इस्लामाबाद के जोन 4 में दी गई। CDA भी 55% प्लाटों का हिस्सेदार। DHA 45% जमीन पर काम करेगी। जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी इदारों और एजेंसियों को भी मिलेगा। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला को समरी को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। अदालती फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल। फ्री कैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। ये अवामी पैसे का बेजा इस्तेमाल है। अवाम सहूलियात को तरस रहे हैं। महंगाई उरूज पर है और हुकूमत सिंध ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां खरीद रही है। अदालत में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ज़ेरे ज़मीन पानी टैक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में बगैर इजाज़त ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी। मुतल्लिका हुक्काम को वाटर कंपनीज का दौरा करने और लेबॉर्ट्रीज से पानी टेस्ट कराने का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। ₹5.5 करोड़ दियत की अदायगी। कारसार हादसा केस में फ्री कैन के मामला तय पा गए।
متوفیان کے اہل خانہ نے عدالت میں معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور، 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم، دیت کی رقم پے آرڈر کے ذریعے ادا کی گئی۔ آمنہ کے کسی رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ واقعہ میں زخمی افراد کے ساتھ بھی صلح، الگ سے رقم ادا کی گئی۔ منشیات کیس میں ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی نجی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرندہ ٹکرانے سے طیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا۔ ذرائع کے مطابق اڑان سے کچھ سیکنڈ پہلے پرندہ ٹکرانے سے دھماکہ ہوا۔ طیارے سے شعلے نکلے۔ کپتان نے طیارے کو ایمرجنسی بریک لگائی، جس سے مسافروں کو شدید جھٹکے لگے۔ مسافروں کو طیارے سے اتار کر پرواز کو منسوخ کر دیا گیا۔ مایہ ناز افسانہ نگار داستان گو اشفاق احمد کی آج 20ویں برسی۔ عظیم استاد اور ناول نگار اشفاق احمد نے اپنے افسانے گڈڑیا سے شہرت پائی۔ کمال ڈرامہ نویس نے بے شمار ٹی وی ڈرامے بھی تحریر کیے۔ 1 محبت 100 افسانے، حیرت کدا، ننگے پاؤں، اچے برج لاہور دے قابل ذکر ہیں۔ دانشور اشفاق احمد کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔